مریم نواز کے ہاتھ کی فروٹ چاٹ کھانا پسند کریں گی آپ؟ کیا فیل کر رہے ہیں آج خان صاحب کے لیے؟ خان صاحب کے لیے اتنے آپ سوچیں کہ 4 دن وہ رہے ہیں ادھر کیا کہتے ہیں جیل میں یا ان کو لاک اپ میں رکھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے میں خود ہوں. نماز میں جو نفل پڑھے ان کے لیے, اور یہ اللہ سے دعا کی کہ 100 شکرانے کے نفل ادا کروں کہ جب خان صاحب خیریت سے گھر واپس آئیں. جو ٹی وی جو میوٹ کر دو اور یہ بھگا کے آگے پیچھے لے جاؤ جہاں پہ کوئی کام کی بات. ٹی وی توڑ دیتے ہو, حقیقت ہم نے بڑے نقصان کیے ہیں. خان صاحب تو بالکل ڈرنے والے ہیں. کتنے ٹی وی توڑے ہیں آپ نے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر جی. طبیعت سے ٹھیک ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. کیسا فیل کر رہے ہیں آج خان صاحب کے لیے؟ خان صاحب کے لیے اتنے آپ سوچیں کہ 4 دن وہ رہے ہیں ادھر کیا کہتے ہیں جیل میں یا ان کو لاک اپ میں رکھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے میں خود ہوں. اتنی فیلنگ وہ تھی, اتنا پریشانی دل کو. آپ سوچیں کوئی چیز اچھی لگ رہی تھی. ایون بیٹا ہے میرا چھوٹا, کیونکہ میں خود جاب کرتی ہوں گورنمنٹ. اچھا میں نے جاب سے گھر واپس جانا, اتنی میں اریٹیٹڈ ہوتی, دھکے دے رہی اس کو, صرف دل کے اندر وہ پریشانی خان صاحب کے لیے. پھر میں نے نماز میں جو نفل پڑھے ان کے لیے, اور یہ اللہ سے دعا کی کہ 100 شکرانے کے نفل ادا کروں کہ جب خان صاحب خیریت سے گھر واپس آئیں. اور وہ پھر میں نے اب وہ قسطوں میں پڑھنا شروع کیے, اور پھر میں نے جو حاجت کے نفل پڑھے, اور اللہ سے اتنی دعا کی کہ یا اللہ ہمارے ملک کے لیے تو بہتر کار, خان صاحب خیر و عافیت سے آئیں. اور ان میں ہمیں نا جو ان کے اندر نا خان صاحب کے اندر مجھے اپنے بیٹے کا مستقبل نظر آتا ہے. مجھے یہ کہ جو ان کی پالیسیاں, جو ان کے کام تھے, جو 3.5 سال میں ان کے خیالات جتنی میکسیمم انہوں نے کوشش کی, تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہمارا جو ملک ہے ان کی جو کمانڈ اور کنٹرول کے اندر بہت بہترین ہوگا. اتنی شدید محبت خان صاحب سے کب سے ہے؟ یہ تو جب یہ کھلاڑی تھے نا تو تب سے ہے. یہ میری بہن ہے. خان صاحب کے لیے تو یہ جب خان صاحب کو میرے خیال کوئی تقریباً میرے خیال میں 28 سال پہلے جب کرکٹ کے عروج پہ تھے, تب سے ہم ان کے اتنے زیادہ فین ہیں. ان کی پرسنالٹی, ان کی گفتگو, پھر ان کی کھیل, وہ پھر آل ٹوگیدر ہر چیز. پھر سیاست میں جب سے آئے تو ان کا جو کردار ہے, جو ان کے خیالات ہیں, پھر ملک کی سوچ, اسلام کی سوچ, غریب کی سوچ, اور ان کا جو جینا مرنا ہے وہ غریبوں کے لیے, یہ چیز انہوں نے بہت انسپائر کیا. اور ان کا جو نعرہ ہے وہ جو ہے دین کا نعرہ, اس نے بہت انسپائر کیا. مجھے بتائیے گا جس طرح تشدد کیا گیا کارکنان پہ, اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں مارنا ایک آدمی ہوتا ہے نا, اب آپ کو دبانے کے بہت سارے طریقے ہیں, سائیکلوجیکلی ہیں, مینٹلی ہیں, فائنینشیل ہیں. خان صاحب کی کوئی چیز جب نہیں نہ ملی, اور انہوں نے سوچا کہ ان کو بس اب جو ہے ڈنڈا سوٹا کرو. اور یہ ہمیشہ سے جو وہ جو کیا کہتے ہیں کائنات کا سسٹم ہے, ہمیشہ امیر نے, طاقتور نے غریب کو جو ہے دبا لیا. دبانے کے اس کے پاس ڈفرینٹ طریقہ کار تھے, اور طاقت سے دبایا گیا. کہیں مار کے, سب سے پہلے کہ آپ کی جو عزت چھیننا, مال چھیننا, پھر اس کے بعد آپ کو ڈرایا, اگر نہیں ڈرے تو جان سے آپ کو گنوایا. یہ ہسٹری بتاتی ہے. اچھا خان صاحب کو کیوں گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں, کس چیز کا خوف ہے ان کو؟ خان صاحب کو اوبیسلی بات یہ اس لیے گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب کے خیالات ہیں, جس طرح 75 سال کی ہم ہسٹری دیکھیں پاکستان کی, ہر بندہ یہاں کھانے اس کو آیا. پاکستان کو کسی نے دیا کچھ نہیں ہے. جتنے سرکاری ادارے ہیں دیکھ لیں, ہر ایک سرکاری نوکری پہ, ایون ایک سویپر بھرتی ہوتا ہے نا, وہ کہتا ہے بھائی جی سرکاری نوکری مجھے مل گئی ہے, کام میں نہیں ہوں کرنا, تنخواہ آ جانی ہے, تو باقی وہ کاروبار دیگر جڑے نے وہ کر رہے ہیں, نال کام نہیں کرنا کر رہے ہیں لوگ. اور یہ سرکاری محکمے کا آپ ایک سویپر سے شروع کر لیں تو اوپر تک جائیں تو یہ سیم صورتحال ہے. اچھا آج مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب بزدل آدمی ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں, باہر نہیں نکل رہے گرفتاری کے ڈر سے, کیا کہیں گی؟ اس بات پہ میں بات ہی نہیں لیتے, اس بات کو سیریس نہیں لیتے. آپ سوچیں یہ جب خطاب کرنے آ رہے ہوتے ہیں تو دل کرتا ہے, بٹ جو ٹی وی جو میوٹ کر دو اور یہ بھگا کے آگے پیچھے لے جاؤ جہاں پہ کوئی کام کی بات. ٹی وی توڑ دیتے ہو, حقیقت ہم نے بڑے نقصان کیے ہیں. خان صاحب تو بالکل ڈرنے والے. کتنے ٹی وی توڑے ہیں آپ نے؟ ایک تو پکا, ایک ٹی وی توڑا, ایک دروازہ توڑا. اب وہ سامنے آئے تو اس کا منہ بھی توڑ دوں, کٹیا کا منوس لوگ. تو مریم نواز کے ہاتھ کی فروٹ چاٹ کھانا پسند کریں گی آپ؟ آپ کہیں گی نہیں, بڑی اچھی ہے. ہو سکتا ہے ٹیسٹی بنی ہو, مریم اورنگزیب نے مسالہ ڈالا ہے اس میں. ان کی کمائی حرام کی ہے, ہم کیوں ان کی کھائیں گے؟ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے, ہم کیوں ٹیسٹ کریں؟ اچھی بھی تو ہو سکتی ہے, اچھی چیز ٹیسٹ. ابھی ہمارے پہ اتنے برے دن نہیں آئے, شکر الحمدللہ ہمارے ساتھ ہم خان کے ساتھ ہیں بس. ڈرٹی ہیری کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ وہ تو کو مار ہی جا, تو چھونی میں پانی ڈال کے مر جا اسے کو, کٹیا. تو کیا پاکستان کے یہ محافظ ہے؟ اسے کو چھونی میں پانی ڈال اور ڈوب کے مار جائے, یہ پنجابی کی مثال ہے. اور یہ ماری اب جائیں تو بہتر ہے. انہیں کو کچھ رہ گیا جو نہیں انہوں نے کیا؟ سب کچھ. فضل الرحمان نے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے. اس کا کیا وہ آپ کو؟ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟
अल्लाह ताला मौलाना फजल रहमान साहब को सही उसका वीज़ा ही भेज दे आप। सही अल्लाह ताला दीन की सूझबूझ दे, जो दीन के वाकई जो कॉन्सेप्ट है, ख्याल करने वाला, सच बोलने वाला, ईमानदारी वाला। आप समझती हैं फजल रहमान का दीन से कोई ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं नहीं, जो प्रैक्टिकली उनके बात और उनके जो किरदार में फ़र्क है, जब इंसान के बात और किरदार में फ़र्क आएगा ना तो फिर बात जो है ना असर नहीं करेगी, फिर बात असर नहीं करेगी। असर बात तभी करेगी। अब खान साहब के बारे में कहते हैं जी इनकी जवानी कैसे थी। अल्लाह कहता है कि तू जो पहाड़ जैसे गुनाह कर, लेकिन तू तौबा तायब होकर सीधे रास्ते पे आ जाए तो तू ऐसा ही है जैसे माँ के पेट से निकला आज। तो अभी इनको पिछली बातें ये तो अब भी ऐसे हैं। हाँ, ये जो बातें करते दिन के इन्होंने तो चेंज किया ही नहीं है ना। आज ये चेंज कर लें तो हमारे लिए इनके लिए फिर बुरे ख्यालात नहीं होंगे, लेकिन आए तो सही हिदायत पे जो है उसके साथ इतनी नफरत क्यों? थोड़ा मौका दिया इन लोगों को। आखिर में कोई पैगाम देती जाए? आखिर में इनके आगे आखिर- हाथ बांधते हैं इनको, चले जाएं। अब तो चले जाएं जहाँ इनकी जायदादें, जहाँ पे इन्होंने सारा कुछ बनाया। फिर आप लोगों ने कहना है वो भाग गए हैं। और हम नहीं कहते अब तो ये भाग ही जाएं तो अच्छा। आप क्यों कोई पैगाम देना चाहेंगे? अब तो इनको जूतियाँ ही पड़नी है। मेरा यही पैगाम है कि खान साहब के लिए हमें दुआ करनी चाहिए और हमें हर बंदे को देखे। खान साहब अकेले ने इस मुल्क की तरक्की में जो है वो तो एक सुपरवाइज़ करेंगे ना। मैं जिधर काम कर रही हूँ, चाहे मैं कहीं सिपाही हूँ, चाहे कहीं मैं चपड़ासी हूँ, तो मुझे अपने हिस्से का काम करना है। मुझे पास जो कुछ चल के आ जाता है तो मुझे उसका ख्याल करना है। मेरे पास जो सरकार की कोई अगर पैसा इमानत है, कोई मशीनरी इमानत है, तो मुझे उसकी टेक केयर करनी है और मुझे उसके गरीब आदमी तक उसको सही एक्सेस देनी है। ये नहीं है कि मैं बेटे के लिए तो सोचूं और चीज़ और गरीब के बच्चे के लिए और सोचूं, ऐसा नहीं हो। हर एक को ये सोचना है कि हमने अपने गरीब बहन भाई, हकदार बहन भाई पर जब मुझे कोई ओहदा या कोई चीज़ मिली है तो मैंने उसका सही इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं है कि मुझे ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बताया कि आप ये करें और ये ना करें। इवन मेरे पास देखें अमेरिका का जो ग्रीन कार्ड है, लेकिन मैं पाकिस्तान की खिदमत के लिए यहाँ मौजूद हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये लोग, मुझे अपने लोगों से मोहब्बत है और मुझे बाज़ दफ़ा लगता है कि खान साहब का जो मैं उनकी फॉलोअर क्यों मुझे लगता है कि मेरे अंदर ख़यालात का वो जो है ना रवानी वैसी है जैसा वो सोचते हैं। मैं अमली नमूना पेश करती हूँ, मैं उसका कोशिश करती हूँ। बहुत सारी बुराइयाँ होंगी मुझ में, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसको जो है अपने आप को ठीक रास्ते पर रखूँ। तो यही पैगाम है कि अपने आप को अपने ठीक रखना है और ख़ान साहब के ख्वाब को सच्चा करने में अपना हिस्सा डालना। मैं जो इनके अंदर ना खान साहब के अंदर मुझे अपने बेटे का मुस्तकबिल नज़र आता है। मुझे ये कि जो इनकी पॉलिसियाँ, जो इनके काम थे, जो 3.5 साल में इनके ख़यालात जितनी मैक्सिमम इन्होंने कोशिश की, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में हमारा जो मुल्क है इनकी जो कमांड और कंट्रोल के अंदर बहुत बेहतरीन होगा। इतनी शदीद मोहब्बत खान साहब से कब से है? ये तो जब ये खिलाड़ी थे ना तो तब से है। ये मेरी बहन है खान साहब के लिए। तो ये जब खान साहब को मेरे ख्याल कोई तकरीबन मेरे ख्याल में 27-28 साल पहले जब क्रिकेट के रूज पे थे, तब से हम उनके इतने ज़्यादा फ़ैन हैं। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी गुफ्तगू, फिर उनकी खेल, वो फिर ऑल टुगेदर हर चीज़। फिर सियासत में जब से आए तो उनका जो किरदार है, जो उनके ख़यालात हैं, फिर मुल्क की सोच, इस्लाम की सोच, गरीब की सोच और उनका जो जीना मरना है वो गरीबों के लिए।